نوٹ ایکسیپٹڈ۔ رات تو یہیں رکو گی تم اب میرے ساتھ، ایک ہی روم میں، میرے بیڈ پر اور ایک ہی کمفرٹر میں۔ سوچو لمز کیا ہوگا پھر۔ وجدان اس کی شکل دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے مزید ڈرا رہا تھا۔ وجدان ٹکڑوں میں اس کا نام پکارتے وہ روحان سی ہوئی تھی۔ آہا، کوئی ڈرامے بازی نہیں، اس کے نہ آنے والے آنسو پر چوٹ کی۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کہوں گا، پر میرے ساتھ یہ تمہاری سزا ہے مجھ سے پنگا لینے کی، وہ اسے خود سے لگائی سرگوشی میں بولا تھا۔ لمز نے اٹھنا چاہا تھا پر وہ ناکام بنا چکا تھا۔ بے بسی سے کوششیں ترک کرتے اس کے ہاتھ ہٹا کر کروٹ لی تھی جب وہ پھر سے اسے قریب کر چکا تھا۔ آپ ہی حیدر تھے، مجھے ڈرایا، سزا دی آپ نے، اس کی گرفت میں بتایا۔ تم نے کہا تھا تمہیں میری نظریں بری لگتی ہیں، اپنی دوست سے برائی کی تھی میری، اور ویسے بھی کوئی بھی اگر آفس بلائے تو نہیں جاتے۔ بولتے ہی وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا جب اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما تھا۔ پلیز سونا مجھے فوری۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ پر مجھے پیار کرنا تمہیں، اس کی کمر پر گرفت کی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے وجدان۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں، پر لگتا کچھ سوچتے کہا، میں ناراض ہوں آپ سے، میں مناؤں؟ سرگوشی کی۔ وہ انتظار میں تھا پر جواب ندارد۔ اس کی موجودگی میں کہاں نیند آ رہی تھی اسے، اب روک کر سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی سانسیں بھاری ہوتی وہ محسوس کر چکا تھا۔ تم مجھے میرے قریب چاہیے ہو لمز۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا جو اس کا صبر آزما رہی تھی۔ بے قابو ہوتے وہ جھکا تھا، اس کے دونوں گالوں پر، پھر آنکھوں پر، شفاف گردن پر۔ ابھی وہ مزید فاصلے طے کرتا کہ وہ فوری ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، شور کرتے جذبات کو قابو پاتے وہ فوری بیڈ سے اٹھا تھا اور صوفے کی طرف چلا گیا تھا۔ اٹس ہرٹنگ۔ بازو پر موجود سٹریپ ہٹاتے وہ رہا۔ لمز جاگتی تو ضرور خوش ہوتی۔ اس کی آنکھ صبح لیٹ کھلی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو وجدان کے پوری طرح بیدار ہوئی تو دیکھا خود کو اپنے روم میں دیکھ کر۔ لمز تم پاگل ہو ایک نمبر کی، اب اس کا سامنا کیسے کرو گی؟ وہ بال سمیٹتے خود پر غصہ ہوئی تھی۔ ناراض تو رہوں گی آپ سے، میں جو اس سے مقابلہ کرنے گئی تھی۔ آپ ایسے کیسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ جلے پیر بلی کی طرح وہ کافی کم وقت لیے ٹہلتے، دانت پیستے بول رہی تھی جو مکمل طور پر اسے نظر انداز کیے تھی۔ کیا مجھے حق نہیں تمہارا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا؟ ادھر بیٹھو، میرے پاس ہے آپ کو سارے فیصلے کرنے کا۔ پر گرینی ایسے کیسے؟ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، اور وہ لوگ یہ انگوٹھی بھی مجھے پہنا گئے۔ انگلی میں موجود وائٹ گولڈ کی رنگ دیکھتے کہا۔ آدھی بچی کافی کا کپ بھی ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ پریشان تھی، جس شخص کو وہ جانتی تک نہیں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا۔ لڑکا اچھا ہے مریم، تمہیں خوش رکھے گا، پر میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں بس تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ اگر پھر بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تم جو کرو، مرضی ہے تمہاری۔ اس کے مستقبل کی فکر تھی۔ گرینی آپ بہت چالاک ہیں ویسے، فوری ان کے ساتھ لگی تھی۔ تم چاہو تو تصویر دیکھ سکتی ہو، تمہیں پسند آئے گا۔ وہ شریف ہے، اچھا بھی ہے، تمہیں خوش بھی رکھے گا۔ ویسے یاد آیا، تم وہ چمک چھلو کیوں بن کے آئی تھی؟ اس کا حلیہ یاد کرتے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ ہاں تو ان کو کون سا فرق پڑا، فل پینڈو بن کے آئے تھے، پھر بھی پسند آ گئی میں، ہاتھ نچاتے کہا۔ تیل کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ حیران تھی، وہ تیل کام والی بھول گئی تھی۔ تیل، یخ، اتنی گندی اسمیل تھی، پھر بھی وہ برداشت کر گئے، ہنستے کہا، جبکہ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی، جس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھیں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ یہ تمہاری چوائس ہے؟ وہ تصویر دکھاتے صدمے میں تھی جو وہاں اس کے بے تحاشا اصرار پر گئی تھی اور انگوٹھی پہنا کر رسم بھی کر رہی تھی، جبکہ لڑکی کو دیکھ سارے ارمانوں پر پانی سا پھر گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ آپ کہاں گئی تھی؟ آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ وہ اس کے روم میں ڈریسر کے قریب کھڑی تھی جو پولیس یونیفارم پہنے خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ کلوز کرنے سے پتہ چلا وہ وہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکی کوئی کام جو سیدھا کرے۔ مما آپ کو پسند نہیں آئی کیا؟ وہ یکدم پریشان ہوا۔ کیا کہوں میں اب تمہیں؟ بہت شرمیلی سی ہے، دبلی پتلی بھی کافی ہے، اس ٹائپ کی لڑکی مجھے کچھ سوٹیبل نہیں لگ رہی تمہارے ساتھ۔ ہمیشہ کوئی کانفیڈنٹ ویل ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے تھی مجھے، ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھتی۔ تمہیں کوئی بھی پسند نہیں آئی، یہ نمونہ پیس ہی آنا تھا۔ ان کو اپنا فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ دبلی سے کیا مراد؟ کیا ہم نے ریسلنگ کرنی ہے؟ یہ منطق عجیب ہی لگی۔ اور رہی بات تعلیم کی تو میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز ہے اس کا، وہ ایجوکیٹڈ ہے، کانفیڈنٹ چھوڑیں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہے۔ لیکن کیا آپ کو اسٹیٹس ایشو ہے؟ بتائیں۔ جاننا چاہا، کیونکہ یہی وجہ اسے لگی تھی۔ نہیں ہے، پر ایٹ لیسٹ ہماری سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل تو ہو وہ۔ یہ تو بالکل دیسی ٹپیکل قسم کی ہے، ہر خدشہ نکال دیں، مجھے وہ پسند ہے، پر میں لیٹ ہوں ابھی۔
آپ کو اس کی پکچرز دکھاتا ہوں، اس کا کانفیڈنس لیول پھر کبھی چیک کراؤں گا۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھیں گی تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ دل میں سوچا تھا، یہ دیکھیں موبائل کی اسکرین سامنے کی جہاں اس کی کچھ وانیہ کے نکاح کی والی پکچرز تھیں۔ یہ وہ ہے؟ وہ غور کر رہی تھی۔ آف کورس، بڑی چلاک ہے، وہ چاہتی تھی آپ اسے ناپسند کریں، اسی لیے یہ حرکت کی اس نے۔ اس کی سائیکی سمجھ چکا تھا وہ۔ پھر تو تیز ترار ہوگی، مجھے تمہاری خالہ کی بیٹی پسند تھی تمہارے لیے۔ نیا خدشہ لاحق ہوا۔ چلو جی، آپ پلیز خدشات نکال دیں اور اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھیں، اچھی لگے گی۔ پتہ نہیں، مجھے تو جذباتی فیصلہ لگ رہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود سے بڑبڑائیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ ٹائم گارڈن میں جوتا اتارے ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، پرسکون سی فضا روح کو سکون دے رہی تھی۔ یہ 8 بجے کون سی کیٹ واک کر رہی ہو؟ یونی نہیں جانا؟ وانیہ نے اس کے ساتھ ہم قدم ہوتے کہا۔ مارننگ واک کر رہی ہوں، نوٹ کیٹ واک۔ ٹھنڈی گھاس سے سکون مل رہا تھا۔ وانیہ کی بے ساختہ نظر اس کے پاؤں پر ٹھہری تھی۔ اس کے سرخ و سفید پاؤں سبز گھاس پر اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ اسے حسرت ہوئی تھی۔ آپ کی شادی ہوگی، آپ چلی جاؤ گی، آپ کو پتہ میں آپ کو مس کروں گی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ میں بھی اپنے بیبی کو کروں گی۔ ہوش میں آتے اسے ساتھ لگایا تھا۔ لمز، آج تم یونیورسٹی نہیں جاؤ، مجھے ضروری بات کرنی تم سے۔ صدف نے اسے اپنی بات سے متوجہ کیا، جبکہ وانیہ اس کے تاثرات اس بات پر دیکھنا چاہتی تھی تو وہیں رک گئی۔ جی مما، پر کیوں؟ آج تو کوئز ہے میرا، فائنل میں اس کے نمبر شامل ہونے ہیں۔ اچھا چلی جاؤ، پر باقی دن اب تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھ رہی ہو۔ ویسے میں تو چاہ رہی تھی تم آج بھی نہ جاؤ، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہ وانیہ کی شادی کی تیاریاں اکیلے کرتے تھکاوٹ کا بھی شکار تھیں۔ مما، آپ ابھی اسے بتائیں، وہ ذہن تیار کر لے، وانیہ نے قریب ہوتے کہا۔ بات کی تمہید باندھی۔ کل سے تم مایوں بیٹھو گی لمز، وانیہ کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہے۔ ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر وہ صورت سے پلٹی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی سماعتوں پر دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ میری جان، ریسیپشن ہے تمہارا، وجدان چاہتا ہے تمہاری رخصتی بھی ہو جائے۔ اپنی دھن میں وہ تو اسے آگاہ کر رہی تھی، پر اسے وہیں پرسکون فضا میں اب گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ حلق تر کرتے بولنے کی کوشش کی۔ مما، رخصتی کیوں؟ ابھی نہیں مما، مجھے نہیں کرنی۔ اس کی چند پل کی قربت برداشت نہیں تھی۔ کہاں اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا؟ لمحے میں سوچتے ہی کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ بھاپ اڑاتا سرخ چہرہ پھک پڑ رہا تھا، جبکہ وانیہ نے اس کے بدلتے رنگ دیکھ ماتھا پیٹا تھا۔ لمز، میری جان آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے آنسو دیکھے۔ آپ مجھے نہیں کرنی مما، ابھی نہیں کرنی۔ ہچکیاں لیتے اس کا اتنا ہارش ری ایکشن دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھایا۔ کوئی وجہ؟ وہ برا لگتا ہے؟ نو، نفی میں گردن ہلائی۔ پھر پتہ نہیں کیسے بتاتی، وہ اس کی شدتوں سے خوفزدہ ہے۔ سیریسلی، اتنی چھوٹی بات پر روتے نہیں ہیں۔ وانیہ کو سچ میں تپ چڑھی تھی۔ دیکھو میری جان، کبھی تو رخصتی ہونی تھی نا، پھر اب ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ نو، ابھی نہیں کرنی مما، آپ سمجھے نا۔ ان کی گود میں چیئر سے اٹھتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے سر رکھا۔ کیا نہیں کرنی؟ پھر سے کہو۔ اس کی بھاری آواز سے سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ تو کل رات کے بعد اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لمز نے سر ہی نہیں اٹھایا۔ میں بات کر رہی ہوں نا، سمجھا دوں گی۔ صدف نے اسے باز رکھا، جو بلیک ٹراؤزر ٹی شرٹ میں تھا۔ ویسے بھائی، آپ اسے مارتے ہیں کیا، جو اس نے رونا ڈالا ہے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ پوچھ لینا اس سے کتنا مارتا ہوں اور کس چیز سے۔ میٹھا سا طنز کیا، جبکہ اس کی بات سنتے شرم سے سرخ پڑتے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس کی آواز نہ محسوس کرتے سر اٹھایا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ ناراض ہو؟ صدف نے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ آپ سے نہیں ہو سکتی مما، خود تو اس شراب کا شکار تھی، پر ان کو مطمئن کیا۔ میرا پیارا بچہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی پریشانی ہے بتاؤ مجھے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ کا بیٹا میری پریشانی ہے، سوچتے ہوئے یونیورسٹی کی تیاری اور اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، پر وہ سوچوں میں مبتلا تھی۔ ٹھیک 4 دن بعد رخصتی، یہ سوچ ہی دماغ مفلوج کر رہی تھی۔ اگر آج امپورٹنٹ لیکچر نہ ہوتا تو کسی طور پر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس کی آواز نے سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ آج ہم شاپنگ پر جائیں گے، میں چاہتا ہوں ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہو، ونڈو اسکرین پر توجہ مرکوز کرتے کہا۔ اس کی بات سنتے وہ سیٹ پر بیٹھی تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ جس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی وہ شروعات کر چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پوری طرح سے اس دن خود کو میرے لیے سجاؤ، تمہارا سنگھار، مہندی، چوڑیاں، ہیوی برائڈل ڈریس، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں، پر تمہیں ان سب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے روم میں صرف میرے لیے۔ اس پر ایک نظر ڈالی، جو نظریں جھکائے انگلیاں مسلسل مروڑ رہی تھی۔ خود کو تکلیف نہیں دیا کرو۔ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کی گود میں دھرے برف پڑتے ہاتھ پر اپنا گرم ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے سلگتے لمس کی تپش اور اس کی باتوں سے ہتھیلیاں غرق آلود ہو رہی تھیں۔ بس کریں۔ مزید بولنے کے لیے اس کے لب وا دیکھے، وہ بات جلدی سے کاٹ چکی تھی۔ وجدان اس کی فطری کیفیت دیکھتے چپ ہوا۔ وہ اسیر تھا اس کی حیا سے جھکی نظروں کا۔
اپنے ذکر سے، اس کے چہرے کے بدلتے خوشنما رنگوں کا۔ گاڑی روکتے اس کو نظروں میں اتارا تھا۔ سنو، اب سے ٹھیک 4 دن بعد بات ہوگی ہماری، خود کو تیار کر لینا میری ہونے کے لیے، تب کے لیے اپنا خیال رکھنا، صرف میرے لیے۔ اس کے ماتھے پر لب جمائے تھے اور خود میں اس کی خوشبو تارتے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ کافی دیر اسی پوزیشن میں رہا تھا، بے ساختہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دل دھڑکا تھا اس کے اس طرح کے اظہار پر، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے۔ عجیب سی کیفیت تھی، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ خوش ہے، ناراض ہے یا پریشان ہے، جھجک رہی ہے یا قبول نہیں کر پا رہی۔ یہ سب اس کی سوچ کے باہر تھا۔ آج میں یونیورسٹی نہیں آ رہا، ضروری کام ہے، اس لیے فری ہونے سے پہلے ہی مجھے کال کر دینا، اوکے؟ ہے کیا ہوا؟ اس کی گرے آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھتے فکر لاحق ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے اترتا نہ دیکھ دوبارہ فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وجدان عجیب کیفیت تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے نہیں پتا، میں ابھی مزید بولنے سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی جما چکا تھا۔ شش، جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے بائیں گال پر ذرا سے نظر آتے گڑے کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ مجھے نہیں سننا، میری بات نہیں سننی، صرف اپنی مرضی۔ گاڑی سے نکلتے خود سے بڑبڑائی، بلا وجہ غصہ آیا تھا۔ وائٹ جینز پر بلو چیک والی شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلا تھا، ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ لیے اسے آج سرپرائز کرنا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھ لو۔ مریم تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ وہ جو فائل لے کر اندر آفس جا رہی تھی پلٹی۔ مجھ سے کون؟ پتہ نہیں، بس یہ کہا کہ آپ کا جانے والا ہے۔ کندھے اچکائے۔ اچھا میرا جانے والا ہے، میں یہ فائل سر کو دے آؤں، پھر ملتی ہوں۔ اوکے سر، یہ اس میں سارے ایویڈنس ہیں اس کمپنی کے، یہ چیک آؤٹ کر لیں آپ، اور ویڈیو بھی ایڈٹ کر دی ہے، پھر بتا دیں کیا کرنا ہے۔ سر یہ وہ گلاسز ٹھیک کرتے وہ رکی۔ مس مریم آپ یہ چھوڑیں، ادھر آئیں۔ اس کے تیکھے نقوش پر نظریں گاڑے کہا، ایکسکیوز می۔ وہ جو فائل ہینڈ اوور کر رہی تھی ایک دم اس کی نظروں سے ٹھٹکی۔ جو اپنی ریوالونگ چیئر چھوڑے پاس آیا۔ یو لک ڈیم گورجیس ان گرین شرٹ، پرفیکٹ ہائٹ، پرفیکٹ فگر۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس فیلڈ میں بہتر مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتے وجود پر غور کرتے اس کے روبرو ہوا تھا۔ یہ چیک کر لیجیے گا، مجھے جانا ہے۔ ماتھے پر نمودار پسینہ صاف کرتے شیشے کے ٹرانسپیرنٹ ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ آج پہلی دفعہ بغیر دوپٹے کے اپنے کپڑوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور یہ سامنے موجود شخص زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ کہاں آپ سنتی نہیں ایک تو، اس دن بھی اس شخص کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی کہ نیوز چینل میں 50% میرا ہے، سمجھ رہی ہے نا میرا مطلب؟ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ خاموشی میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اس تھپڑ کو بھی 50% میں شامل کر لینا۔ بلڈی ایڈیٹ، میں یہاں تمہارے انڈر نہیں کام کرتی، اس چینل کی HOD سے بات کروں گی۔ اب تک میں چپ تھی، پر اب تم دیکھنا مجھے ہراس کرنے کا انجام۔ ہمت کرتے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے وہ خود کو کافی حد تک مضبوط ثابت کر رہی تھی۔ یوں تم منہ پر ہاتھ رکھے وہ دھاڑا تھا۔ تو بچ اب مجھ سے کمینی، تیری بدنامی نہ کی تو میرا نام معراج ذوالفقار نہیں۔ دروازے تک پہنچتے اسے گرفت میں لے چکا تھا وہ۔ لیو مائی ہینڈ جنگلی، ہیلپ می۔ جانتی تھی اس کا آفس قدرے سائڈ پر ہے اور ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ نو، کوئی نہیں آئے گا۔ سرتا پیر ہوا سے دیکھا، اس کی شرٹ تک ہاتھ لے کر جاتا جب کوئی دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہاں بول۔ اس کا ہاتھ مروڑا تھا، پے در پہ تھپڑ مار رہا تھا، کسی صورت غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے انتظار سے تنگ آ کر اس طرف آیا اور سامنے کا منظر اسے شدید غصہ دلا رہا تھا۔ بامشکل انتظامیہ نے چھڑوایا۔ کیا ضرورت تھی تماشا کریٹ کرنے کی؟ بغیر اس کی سنے بلڈنگ کے اندرونی حصے سے وہ اسے لفٹ کی طرف کھینچتے لے جا رہا تھا۔ لیو مائی ہینڈ، ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ جاہل، چھوڑو مجھے۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ، پیچھے ہی پڑ گئے ہو، چھوڑو مجھے۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے وہ جو باہر نکلنے والی تھی ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آئندہ مجھے جینز شرٹ میں نظر نہ آؤ ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا نہ یاد رکھو گی۔ بازو زور سے کمر کے پیچھے موڑی تھی، بے ساختہ اس کی چیخ نکلی، میرا ہاتھ چھوڑو مراد، تمہیں پتہ ہے تم نہایت ڈھیر اور بدتمیز ہو۔ اس کے کان کے پاس گرایا۔ آئی سیڈ لیو مائی ہینڈ، یو ہرٹنگ می۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کے بھی نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ مراد بھینچے جبڑوں سے غصہ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں گردن پر محسوس ہوتے نفرت ہو رہی تھی۔ تم ہو کون؟ ہاں کون ہو بتاؤ؟ اس کی گرفت میں درد سے کراہتے کہا تھا۔ یور فیوچر ہسبینڈ، جسٹ ریممبر دس۔ اس نے کان کے پاس سرگوشش کی۔ واٹ، آر یو ان یور سینسز؟ وہ صدمے میں تھی۔ یس آئی ایم، یہ رنگ ہماری انگیجمنٹ کا ثبوت ہے۔ اس کے ہاتھ کی انگوٹھی دکھائی۔ وہ تم مطلب؟ میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ توڑ رہی ہوں مراد۔ انگوٹھی کھینچ کر اتارتے اس کے ہاتھ کی تیلی پر رکھا۔ آئندہ میرے راستے میں نہیں آنا ورنہ، ہر لفظ چباتے انگلی سے واضح تنبیہ کی۔ اس کی بات پر بازو سے کھینچتے لفٹ کے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ ورنہ کیا کرو گی بتاؤ، کیا کرو گی؟ اگر اسے خود سے جدا کیا تو تم حشر دیکھنا۔ زبردستی اس کی انگلی میں دوبارہ پہنائی۔
میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تم درندے انسان۔ دانت پیستے دوبارہ اتار رہی تھی جب اس کی بات سے رکی۔ تم جیسی لڑکی جو نمائش کرنا جانتی ہے اپنے باس کے آفس میں تنہا جاتی ہے، تمہارا حلیہ دیکھ تمہیں ذرا شرمندگی نہیں ہوتی؟ آج ہوئے واقعے نے تم جیسی بد دماغ لڑکی پر کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ مجھے اس وقت درندہ کہنا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ لاسٹ فلور پر رکتی لفٹ کا بٹن دوبارہ پریس کیا تھا، اپنا چہرہ اس کے قریب ترین کیا، اس کی گرفت کمر پر محسوس ہوئی، اس کے لہجے میں تمسخر اپنی ذات کی تذلیل اور اس کی سلگتی سانسوں کا لمس چہرے پر محسوس ہوا۔ اس کے ہونٹ اپنے چہرے پر محسوس کرتے صحیح معنوں میں وہ برا لگا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پرے دھکیلا۔ میرا کریکٹر بتاؤ گے تم؟ خود کو دیکھا کبھی؟ دیکھا؟ یو نو واٹ مراد، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا مجھے۔ وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی ہو۔ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ سکتے میں آئی تھی۔ وہ ہاتھ دیکھ رہا تھا کبھی اسے۔ لک مریم، لسن، آئی ایم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ لگاتار بہتے آنسوؤں سے کہا۔ خود کی تذلیل، نفرت، غصے کی حدت سے چہرہ سرخ کر چکی تھی وہ۔ مریم، میرا مقصد صرف تمہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دور رہو مجھ سے، جسٹ کیپ ڈسٹینس۔ شکل نہیں دکھانا مجھے اپنی۔ سیکنڈ فلور پر رکتے وہ روتے تیزی سے باہر نکلی۔ ڈیم اٹ، زور سے ہاتھ دروازے پر مارا تھا۔ شدید ناراض ہونے کے باوجود جونی کے پارکنگ ایریا میں وہ اس کے ویٹ میں تھی۔ آپ آ رہے ہو یا نہیں؟ میں تھک گئی ہوں۔ اینگری ایموجی کے ساتھ ٹیکسٹ سینڈ کیا۔ فون تو وہ اسے کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ جو ڈرائیو کر رہا تھا یکدم اس کا ٹیکسٹ پڑھتے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ وہ غصہ تھی ابھی بھی۔ صرف 10 منٹ۔ سینڈنگ آپشن کلک کیا۔ ابھی وہ متوجہ تھا کہ فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھ کر ماتھے پر ان گنت بل اور دماغ کی نسیں پھولی تھیں۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر اس بار کوئی کتا کرنے کی کوشش کی تو۔ شدید طیش میں وہ گاڑی ریورس کر چکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ رگے جان اس کے انتظار میں ہے۔ وہ شال درست کرتے ٹہل رہی تھی۔ لمس، تم گئی نہیں ابھی تک؟ عزا نے پوچھا۔ وہ تو کب سے باہر آ چکی تھی۔ ہاں، وہ بس وجدان کا ویٹ کر رہی ہوں۔ دانت پیسے جو 10 منٹ کا بول کر 20 منٹ کر چکا تھا۔ اچھا آج جاؤ، میں ڈراپ کر دوں گی اگر مناسب لگے تو۔ نہیں تم جاؤ، میں وجدان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اچھا جی، جیسے تمہاری مرضی، ہنستے ہوئے چلی گئی۔ ایکسکیوز می؟ جی؟ عزا اپنے پیچھے کسی شخص کی آواز سے پلٹی۔ وہ جو آپ سے بات کر رہی تھی اسے کہیں کہ وجدان صاحب نے انہیں لینے بھیجا ہے، وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے آ نہیں پائے تو۔ چہرے کے تاثرات چھپاتے کہا۔ لمس، تمہیں لینے آ گئے ہیں؟ وجدان بھائی شاید خود نہیں آ پائے۔ وہ نہیں آئے؟ وہ حیرت میں تھی اور باہر قدم بڑھائے۔ چابی گارڈ کو دیتے وہ بھاگنے والے انداز میں گارڈن عبور کرتے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ وانی، وانی، وانیہ کہاں ہو؟ تقریباً چلاتے اس کا نام پکارا تھا۔ کیا ہوا وجدان؟ صدف اس کی تیز آوازوں سے روم سے نکلی۔ موم، وانیہ کہاں ہے بتائیں؟ وہ پریشانی سے بولا۔ جی بھائی، کیوں ایسے بلا رہے ہیں؟ خیریت؟ وہ آنکھیں مسلتی لاؤنج میں آئی۔ ٹھیک ہو تم؟ سانس بحال کرتے فوری اسے سینے سے لگایا تھا۔ کیا ہو گیا؟ خیریت بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیران ہوئی اس کی پریشان بات اور عمل سے۔ تم گھر سے باہر گئی تھی آج؟ جی بھائی، 12 بجے طاہا کے ساتھ ڈیزائنر کے پاس گئی تھی، اس کے بعد 2 گھنٹے سے سوئی تھی، ابھی آپ کی آوازوں سے کچھ دیر پہلے جاگی ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں بس ویسے ہی، ماتھا مسئلہ تھا۔ وجدان، لمس کہاں ہے؟ اسے لے کر نہیں آئے تم؟ صدف نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 4:15 تھے، کیونکہ اس کی لاسٹ کلاس 3:30 آف تھی۔ لمس، جھٹکے سے اس کے ذکر سے وہ جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ریلیکس ہوا تو ہوش میں آیا۔ ٹوٹتے بکھرتے آنسوؤں پر باندھے خود کو سنبھالتے بمشکل بیگ سے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ دعا کی تھی وہ لاؤنج میں نہ ہو۔ وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ ان کا سامنا کرتی، اور وہ اس حالت میں بھی نہیں تھی کہ وضاحت دیتی۔ صد شکر کیا جو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ روم کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر بیٹھے کب سے ضبط کیے آنسو بہانا شروع کر چکی تھی، جو اب سسکیوں میں بدل چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا۔ ماں باپ کی جدائی میں چند ماہ کے بعد یہ جہان فانی میں اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ تب جب اسے زندگی کے موڑ پر باقاعدہ رہنمائی کی ضرورت تھی، کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ گرینی بہو اور بیٹے کے غم میں نڈھال تھی۔ وہ تو اسی صدمے سے گزر رہی تھی، لیکن جب تک گرینی سنبھلی وہ بہت تلخ ہو چکی تھی۔ اس سب کا فائدہ اٹھاتے جب اس کے محلے کے کسی درمیانی عمر کے آدمی نے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، وہ کم عمر بچی سہم چکی تھی۔ خوف محسوس ہوا، اس کی شکایت کرنے پر اسے ہی برے ہونے کا نشانہ بنایا، صرف اس لیے کہ اس کا باپ نہیں زندہ تھا، ماں نہیں زندہ تھی۔ وہ بری تھی جو اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ گرینی کو اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا وہ اپنے غم میں اسے بھول چکی ہیں، خود سے متنفر ہو کر وہ بہت دور ہو چکی تھی۔ مرد ذات سے نفرت بے انتہا ہو چکی تھی۔ تب سے ہر وہ کام کیا جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکے، کپڑے، تعلیم، جاب، ہر چیز، تاکہ خود کو پورے اعتماد اور مضبوط ثابت کر سکے۔ مگر تھی تو لڑکی نا، وہ بھی کمزور سی، ہر چیز میں صرف اپنی مرضی۔ ہاں، ایک فرق ضرور تھا، گرینی کی بات کافی حد تک ماننا وہ لازم سمجھتی۔
مگر کچھ معاملوں میں وہ انتہا سے زیادہ ضدی اور تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی جاب، اس کے کپڑے، ہمیشہ سے وہ ان باتوں کا نشانہ بنتی آئی تھی۔ کیا کبھی ہم کسی پر تنقید کرتے یا دیکھتے ہیں کہ آپ کی تنقید کا انداز اس بندے کی اصلاح کر رہا ہے یا طنز کے وار چلا رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم صرف خود کو دودھ کا دھلا اور صحیح سمجھتے ہیں تو اسے نشانہ بنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کسی کے ہزار اچھائیوں پر بھی ہمیں اس کا عیب ان سب اچھائیوں کو پس پش ڈالنے میں کافی ہوتا ہے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، جانتی تھی اب وہ اگر یہ نہ کر سکی تو دنیا کے درندے اسے روند کر گزر جائیں گے۔ سب کو لگتا ہے مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جی، پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے۔ کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا؟ میں تنگ آ گئی ہوں۔ ہاں، یہ جاب میں اپنے لیے کرتی ہوں۔ لوگوں کو کیا تکلیف؟ میں جانتی ہوں اگر میں تلخ لہجے کے بجائے ان مردوں سے میٹھا لہجہ استعمال کروں تو یہی مجھے نوچنے میں وقت نہ لگائیں۔ نفرت ہو رہی مجھے تم سے مراد بے شمار نفرت۔ اپنا چہرہ اور ہاتھ رگڑا تھا جہاں دانستہ طور پر ابھی بھی اس کے لمس کی رمق محسوس ہو رہی تھی۔ آج عرصے بعد ضبط کے باوجود اس شخص کی باتوں اور حرکت نے اسے پھر سے اپنے سمٹے ہوئے خول سے باہر نکالا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے آج ہوئے معاملے سے فرق نہیں پڑا تھا۔ ہر بار کی طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ جانے کتنی ہی بار وہ اس موڑ سے اکیلی گزری تھی، کسی سے بھی شیئر نہ کرتے ہوئے خود کو توڑتے جوڑتے سنبھلی تھی۔ مریم، تم آ گئی ہو؟ گرینی کی فکر مند سی آواز بند دروازے کے پار سنی۔ جی گرینی، آ گئی ہوں، سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہوں گرینی، بالکل بھی۔ بہت بری ہوں میں، کریکٹر لیس ہوں میں گرینی، انتہائی بری ہوں، انتہائی بری۔ جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، روتے خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ مریم میری جان، دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں ہو؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ان کا دل پریشان تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ جب کرتی تھی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہی ہوتی تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، وہ جانتی تھی وہ نہیں جائیں گی۔ کیا ہوا مریم، تم روئی ہو؟ ٹھیک ہو؟ ادھر دیکھو۔ دروازہ کھلتے وہ اس کا بکھرا سا روپ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں دیکھ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتے پریشان ہوئی تھی۔ گرینی، وہ ضبط کے بندھن کھو چکی تھی۔ گرینی، کیا میں بہت بری ہوں؟ بتائیں، روتے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا یہ سب تم سے؟ وہ اس کے بکھرے بال درست کرتے بولی۔ مریم، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی دل کی بات کبھی بھی ان سے نہیں کہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی، اندر ہی اندر سہتی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، میرا رشتہ اس مراد سے طے کر دیا۔ ان کی گود میں سر رکھے ہر بار کی طرح اپنا غم چھپا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی اب۔ اس کے لہجے میں کوئی کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا، تصویر دیکھ لو۔ گرینی، مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور آپ نے اس سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ حد درجہ بگڑے لہجے میں کہا۔ مریم، شادی کبھی تو کرنی تھی نا؟ پھر وہ قدرے حیران تھی۔ اگر اس کو خود سے جدا کیا نا تو تم حشر دیکھنا۔ اس کی بات یاد آتے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے رنگ فنگر پر نظر ڈالی جہاں اس نے وہ دوبارہ زبردستی پہنائی تھی۔ مجھے اس شخص سے ہرگز رشتہ نہیں رکھنا، بلکہ کسی سے بھی نہیں رکھنا نا۔ اس معاملے میں ہمارے درمیان بات ہوگی۔ ترش لہجے میں جواب دیتے وہ بلینکٹ اوڑھ چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا اور اب معاملہ اس سے جانا تھا؟ کیسے ہو وجدان؟ اور میری پیاری دانستہ بات چھوڑتے خباثتی کہکہا لگایا۔ بکواس بند کر اپنی۔ بمشکل اسٹیئرنگ پر قابو پاتے وہ دھڑا۔ نہ غصہ نہیں، ویسے تیری بیوی کا خیال نکال دیا میں نے، کیونکہ اب مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے، ابھی بھی میرے سامنے ہے۔ یہ سراسر اس کا دماغ خراب کرنے کو کہا تھا۔ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر سے دانت نکالتے تبایا، جبکہ وہ حیرت میں اس کی بکواس سن رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں کون؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ آخر کل کو تجھ سے رشتہ داری جوڑنی ہے سالے صاحب۔ ملک کتے میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ضبط کی انتہا پر تھا۔ اگر ملک سامنے ہوتا تو اس کے 100 ٹکڑے کر دیتا۔ ویسے بہن بھی خوبصورت ہے تیری۔ چل فون رکھتا ہوں۔ اس کے خوف و غصے پر طنزیہ کہکہے لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ مجھے ٹریپ کیا ملک، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اگر اسے خراش بھی آئی تو۔ غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ وجدان، ہوا کیا ہے بیٹا؟ وہ اس کے عجیب و غریب رویے سے الجھی تھی جو بھاگنے کے زندان سے باہر نکلا تھا۔ وجدان! وہ بلاتی رہ گئیں۔ اس کی تیزی سے گاڑی واپس نکالنے سے وہ پریشان تھی۔ لمس پک اپ دا کال، ڈیم اٹ! خطرناک حد تک تیز ڈرائیو کرتے پریشانیوں خوف سے مسلسل فون کر رہا تھا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔